بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ عصر کی نماز کے بعد آپ حضرات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کس وقت سے شروع کرنا ہے۔ اس کا پورا طریقہ آپ حضرات کو مکمل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے بالکل نہ دیکھیں۔ اور جو حضرات پہلی بار ہمارے اس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو مل جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ حضرات صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر فریاد کو سنے گا، آپ کی ہر التجا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو آپ کے کام برسوں سے ادھورے پڑے ہیں، وہ آپ کے سارے ادھورے کام اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بیماری سے پریشان ہیں، علاج کرا کرا کر تھک چکے ہیں، تو بھی آپ حضرات اس وظیفے کو کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بیماری سے شفا ملے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے گا، کیونکہ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے، یعنی کہ اس سورت میں ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس سورت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو ناظرین اکرام، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ پانی پر پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ حضرات کسی اور مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ وظیفہ ایسے ہی پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ وظیفہ کسی بھی دن کر لینا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی خاص دن کی قید نہیں ہے، آپ حضرات جس دن چاہیں اس دن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، جس دن آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ حضرات عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں۔ جس دن سے شروع کریں، لیکن عصر کی نماز کے بعد شروع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات روزانہ عصر کی نماز کے بعد 11 دن تک اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ حضرات بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے اس سورت کو 11 دن تک پڑھیں گے
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے، آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے وضو ہونا شرط ہے، وضو ہونا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات وضو کر لیں، اور اگر آپ حضرات عصر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کرتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو آپ حضرات کو وضو کرنے کی الگ سے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ حضرات نے عصر کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے، اسی وضو سے آپ حضرات اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کو عصر کی نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اگر آپ حضرات بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ حضرات کو 1 گلاس پانی لے لینا ہے اور اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور اگر آپ حضرات کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، تو آپ حضرات کو پانی لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ حضرات کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو، جو بہتر آپ سمجھیں، وہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو پورے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح سے ناظرین اکرام، آپ حضرات کو پورے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے، اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو پورے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے، آپ حضرات کو پورے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو پورے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے، آپ حضرات کو سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ حضرات کو 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے، جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات پانی پر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ حضرات کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اس پانی پر دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو آپ حضرات اس شخص کو پلائیں جس شخص کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر آپ حضرات نے اپنے خود کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو اس پانی کو دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد اس پانی کو 3 سانسوں میں بیٹھ کر سنت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات 11 دن تک اس عمل کو کر لیں۔ یقین کے ساتھ اگر آپ حضرات 11 دن تک اس عمل کو کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں، تمام طرح کی پریشانیاں دور عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات نے کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہے، تو آپ حضرات کو پانی پر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور آپ نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔